اور نہیں ہے، صرف آپ ہیں، لے تو بینہ، تاکہ آپ انسانوں کو بتائیں اس کتاب میں ہے کیا. ہر کوئی سمجھتا ہے میں نے کتاب سمجھ لی. میں اس کی مثال دوسری مجالس میں بھی عرض کر چکا کہ میرے پاس ایک کلپ بھیجا کسی نے تقریباً 32 منٹس کا، اور ان 32 منٹس کے اندر میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو سنیے اور فلانا ڈھما کے. میں نے کہا اچھا سن لیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے 32 منٹ ضائع کر لیتے ہیں، دیکھیں کیا ہے. تو پتہ ہے 2 عالم اسلام کے اسکالرس پاکستان کے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور 32 منٹ انہوں نے گفتگو کی کہ حکومت فلانا یہ وہ قرآن میں مدینہ، یہ ساری گفتگو انہوں نے کر لی. ساری گفتگو میں انہوں نے قرآن کی آیات کو بھی ذکر کر دیا، لیکن بدبختوں نے کہیں پر بھی حدیث رسول سے استناد نہیں کیا. خدا کہہ رہا ہے لے تو بینہ، اے رسول یہ آپ کی ذمہ داری بتائیں گے لوگوں کو کیا ہے. اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کہوں نہیں رسول نے جو کہا پتہ نہیں کیا کہا، میں اپنی سمجھ کے مطابق قرآن سے یہ سمجھ رہا ہوں. یہ امکان پذیر نہیں ہے. جب امر الہی آ گیا کہ اے حبیب یہ کتاب ذکر کے طور پر ہم نے آپ کے لیے نازل کر دی، اور اب آپ کیا کریں گے، آپ اس کو بیان فرمائیں گے. اسی لیے جب صفین میں مولا کے مقابلے میں قرآن کو لے کر آئے اور یہ بات ہوئی، بلکہ نہروان میں، صفین میں نہروان میں، اور کہا کہ ہم قرآن سے استناد کریں گے، لا حکم الا اللہ، کوئی حکم نہیں ہے تو قرآن ہمیں بتائے گا. تو مولا نے فرمایا یہ قرآن تم سے بات کرے گا، یہ قرآن تم سے بات کرے گا، تو جاؤ بات کرو قرآن سے، بتاؤ کیا بات کرو گے. یہ قرآن مجھ سے بات کرے گا، تم سے بات نہیں کرے گا کہ تم سمجھو ہر کسی سے بات کرے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن سب کے لیے بھیج دیا گیا. نہیں سرکار، یہ تو ہماری عام دنیا میں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں آپ سفر پہ جائیے، جہاز میں سوار ہو جائیے تو کبھی کاکپٹ کے دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کوئی آپ کا انجینئر دوست ہو، پاکستان میں تو عام ہوتا رہتا ہے، اور یار سیٹ نہیں چلو کھڑے ہو کر آ جاؤ کاکپٹ میں. تب آپ کاکپٹ میں چلے، وہاں ان کا پورا مینول ہوتا ہے، اور آپ کہیں یار آج تم نہیں، میں بتاؤں گا تمہیں اس میں کیا ہے. یہ جو جتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی زندگی جو ہے نا خطرے میں چلی جائے گی. کتنے 200 250 500 300 450 لوگ. اگر تم کو میں نے یہ کتاب دے دی اور تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ کیا ہے، تو پھر میں کیوں نہیں بتا سکتا. نہیں، یہ کتاب وہ ہے جو صرف میں پڑھ سکتا ہوں، تم نہیں پڑھ سکتے. تو ہم اپنی اس پرواز کے اندر اس کتاب کو ہر ایک کے لیے نہیں کھول کے رکھتے، ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا. ہم کہیں اس قرآن کو جس کو خدا نے ظہور تک اور قیامت تک کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، اس کو ہر کوئی سمجھ لے گا. خدا کہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، بالکل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ان کوڈ ورڈز کو جانتا ہے جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں. جس کو کوڈ ورڈ سے نہیں پتا وہ کیا کرے گا. اور اکثر مفسرین نے لکھ دیا، شاید پہلے عرض کر چکا ہوں گھر سے، الف لام میم کیا ہے جناب، الف لام را پتہ نہیں، ہاں میم عین سین قاف پتہ نہیں. اچھا اگر پتہ ہی تو خدا نے نازل کیوں فرمایا؟ یہ پرائیویٹ کنورسیشن تھی تو بھائی پرائیویٹ رکھتا. جب بتانا ہی نہیں تھا ہمیں تو حضور نے کیوں فرمایا؟ دیکھو بقرہ شروع ہو رہی ہے، اس میں لکھو الف لام میم، اس میں لکھو الف لام را، اس میں لکھو ہاں میم عین سین قاف، اس میں لکھو نون. یہ نون کیا ہے؟ نون کیوں بیان کر رہا ہے؟ نون لکھ دیا. یا سین، یہ سین کیوں لکھ رہا ہے؟ تو اب اگر یہ پرائیویٹ کنورسیشن تھی تو آ جاتے ہیں انہی کوڈ ورڈ پہ. آپ مفسرین نے لکھا، انہوں نے کہا کہ ان کی خداوند متعال نے کہا فرمایا کہ دیکھو یہ الف بے ہے نا، تم اس سے کیا کہتے ہو، میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں. تو اب جب اس نے کہا کہ دیکھو ان 2 الفاظ کو تم نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو اور مکمل جملے کو کہاں سمجھو گے؟ جب تم الف لام میم اس کو نہیں سمجھ رہے تو پورے جملے کو کہاں سمجھو گے؟ جب تک یہ ڈی کوڈ نہیں ہوگا ذالک الکتاب سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک یاسین ڈی کوڈ نہیں ہوگا باقی یاسین سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کرنا ہے. تو خداوند متعال اس قرآن کو واضح طور پر، بالکل واضح طور پر، اے رسول ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا، اس کتاب کو آپ کی طرف بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِتُبَيِّنَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو بیان کریں گے اس میں کیا ہے. آپ جب بیان کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں بچے ہی بیٹھے ہوئے، بزرگ حضرات بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. اب یہ جو بچے بیٹھے ہوئے آئے ہوئے، اللہ بھی ان کو جزا دے گا. اور میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ خدا نے ذمہ داری لگا دی ہے، اور حضور نے اس خطبہ
عید غدیر کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ بے والد و ولد، اب والد اپنے بچے تک پیغام کو پہنچائے گا. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ امام بارگاہیں کھلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں. اور یہاں پر کوئی یہ کہ میں نہیں جا رہا، جانو بچے کو نہیں لے کے جا رہا، اس کا مطلب آپ نے وہ قول فالو نہیں کیا. کیونکہ ہمیں آ کر یہاں پر صرف ولایت کا ذکر کرنا ہے تاکہ اس قول کو فالو کر دیں. اب جتنے بچے آئے ہوئے ہیں وہ اپنی بات تو ایک سمجھ کے مطابق ہے نا، خدا مجھے مطابق گفتگو کر رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈیفائن کر رہا ہے، تو ہر ایک کے لیول کے مطابق کہ خدا رسول اللہ اب اس کو بیان فرمائیں گے تو کس کے لیول کے مطابق بیان فرمائیں گے، جس کا جتنا لیول ہوگا. اور یہ میں حدیث عرض کر چکا ہوں، یہ متعدد احادیث ہیں اور متعدد اصحاب ائمہ ہیں جن کے پاس یہ موجود ہے. کیا چیز موجود ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس کو اتنی احادیث دے دی، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے احادیث دی ہیں اور امر یہ فرمائے کہ کسی کو مت بتانا. جناب محمد ابن مسلم کا ہے، جناب جعفر بن یزید جعفی کا ہے، اور اصحاب کمیل، جناب کمیل کا ہے کہ مولا سے کتنی روایتیں لی، اور مولا نے فرمایا کہ آپ کسی کو بتاؤ گے نہیں کیونکہ تمہارا لیول وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں تمہیں ان روایات کی ضرورت تھی، دوسرے کا لیول نہیں پہنچے گا، کسی نے اس کو نہیں دینا. تو جب رسول اللہ بتائیں گے، بیان فرمائیں گے تو ہر ایک کی عقل کے مطابق بیان فرمائیں گے. تو اب ایسا نہیں ہوگا جو ایکس وائی زی کو دے دیا، جو بیٹمین عرب کو دے دیا، جو بدو عرب کو دے دیا وہی علی کو دیں گے. اسی لیے مولانا نے فرمایا وہ آخری گفتگو جو بستر رحلت پر رسول اللہ نے کی، میرے کان میں کہا 1000 علوم کے ابواب اور ہر باب سے میں نے 1000 ابواب کو کھولا. یہ علی کی وسعت تھی علم کی کہ اگر رسول ایک لفظ کو عنایت فرما دے تو علی جانتے کہ یہاں پر 1000 علوم کے ابواب موجود ہیں. ایک جملے میں تو زندگی بھر کیا عنایت کیا ہوگا. ہمیں اندازہ نہیں تو محمد والے محمد نعرہ اب رسول اللہ جو تفسیر فرمائیں گے اس تفسیر میں رسول اللہ کا کوئی بھی اس دنیا سے متعلق علم اس کے اندر شامل نہیں ہوگا. ہم یہ کہ رسول اللہ جو ہے تفسیر فرما رہے ہیں تو کوئی کہے گا اچھا آپ اپنے چچا زاد بھائی کی بہت زیادہ جو ہے وہ آیتیں بیان کر رہے ہیں، یا آپ اپنی بیٹی کی مدح میں آیتیں بیان کر رہے ہیں، یا آپ اپنے نواسوں کے لیے. تو یہ اس وقت ہوگا جب رسول اللہ اپنے علم کو شامل کریں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے میں اسکول چلا گیا، علم لے لیا، کوئی میرا استاد آ گیا، اس سے میں نے علم لے لیا، میں نے کچھ پڑھ لیا، وہ علم حاصل ہو گیا. اب یہاں پہ علماء ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، تو اب وہ جب تفسیر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ حدیث دی ہے، یہ میں بھی سمجھاؤں، شامل کر دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اسی طرح سے نعوذ باللہ رسول اللہ بھی فرما رہے ہوں گے. نہیں، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے اس سوچ سے تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. جو کچھ بولے گا وہ اللہ کی رضا سے بولے گا. اس لیے رسول اللہ کا علم یہاں پر حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ جو تفسیر عنایت فرمائیں گے وہ عین ہی وہی ہوگی جو خدا نے الہام کیا ہے. اس لیے رسول اللہ کی تفسیر کسی کے ساتھ، اس لیے جب ہم فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں لیا، کسی عالم سے حاصل نہیں کیا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا. خدا نے ریسورسز دیے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے کچھ نہیں کیا. اس لیے جب ان کا علم اس ریسورس سے کنیکٹ ہے کہ جو خداوند متعال کی طرف سے ہے تو اب وہاں پر کوئی اشتباہ اور غلطی نہیں ہوگی. کیا کہنے، اس لیے معصوم ہونے پر فائز کیا جائے گا ان افراد کو کہ جن کے پاس اللہ کا علم موجود ہے. اس لیے ہر کوئی معصوم نہیں بن سکتا، اس لیے ہر کوئی امیر المومنین نہیں بن سکتا، بلکہ امیر المومنین کے لیے ہوتا ہے. بہرحال آپ کے پاس حدیثیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا تبرک کے لیے، جب چھٹے امام کے پاس ایک آئے کیا اور کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، کیا میں آپ کو امیر المومنین کہہ لوں؟ میرا دل چاہ رہا ہے. دیکھیے مکتب تشیع میں دل نہیں ہے میرا، میرا دل چاہ ہی نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے. میں آپ کو کہہ دوں تو مولا ہی فرماتے ہیں اچھا چلو تمہارا دل چاہ رہا ہے، کہہ دو نہیں تمہارا دل ہمارے علاوہ کیوں چاہ رہا ہے؟
چاہ ہی نہیں سکتا تمہارا دل. تم کہو یہ مجھے پسند ہے, آج میں یہ کروں گا, نہیں مجھے دیکھنا ہے مولا کو پسند ہے یا نہیں پسند. آج مجھے یہ نہیں کرنا, مولا کو پسند ہے یا نہیں پسند. تو میرا اپنا ہے ہی نہیں, میں ہے ہی نہیں, مطلب میں تشیع میں ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے وہ مولا کا ہے. تو آیا کہنا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہہ دوں, خبردار تو مجھے امیر المومنین کا. مولا کیوں؟ میں کہ یہ میرے جد کا ٹائٹل ہے, اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے, یعنی ان 12 میں بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کرے. کیسے استعمال کریں گے؟ ممکن نہیں ہے کسی اور کو مل جائے. اس لیے امام نے فرمایا کہ دیکھو اس کو کیوں, ایسا کیا خاص ہے؟ کہا یہ امیر المومنین اس دنیا کا ٹائٹل نہیں ہے, یہ خدا نے امیر المومنین بنا کر بھیجا ہے. اسے کوئی لے ہی نہیں سکتا, کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ اس ٹائٹل کو حاصل کر لے. اس لیے ہمیں آئمہ علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم سمجھتے ہیں تو آئمہ نے کوئی بات فرما دی. چل 7ویں امام کی حدیث میں نقل کرتا ہوں. مولا فرما رہے کہ دیکھو جب تم گلی کے اندر چلو تو کس کا حق پہلے ہے؟ جب تم گلی میں جا رہے ہو اور تم سوار ہو, یہ نہیں فرمایا کہ تم مثلا گھوڑے پر سواری کر رہے ہو, اونٹ پر سوار ہو. فرمایا تم جب سوار ہو, یو آر رائڈنگ, تو کس کا رائٹ پہلے ہے؟ آج یہاں پہ جو بچے جا کے سیکھیں گے ڈرائیونگ, ان سے پوچھیں گے جناب آپ کو جو آپ کا انسٹرکٹر ہے وہ کون ڈرائیونگ سکھا رہا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ مثلا میں نے بھی یہاں آگے سیکھی دوبارہ سے, پاکستان میں تو الگ طریقے سے چلاتے تھے, یہاں الگ طریقے سے. تو اب وہ کراسنگ سے جو ہے وہ کراس نہیں کر رہا, پیڈسٹرینین ہے, بیچ میں سے آ گیا, میں نے کہا مار لوں, غلط کا اس کا رائٹ ہے. یہ ہم یہاں پر جب اچھا ہم پاکستان میں تو مار دیتے تھے, بھائی تو غلط آیا ہے, غلطی تمہاری ہے. 7ویں امام 1200 سال پہلے یہ فرما رہے جب تم سوار ہو اور گلی میں اور سڑک پر چل رہے ہو تو دھیان رکھنا کہ پہلا حق پیدل چلنے والے کا ہے. یہ جو ہم لوگ اس دنیا میں کھو جاتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یہ اصول وہاں سے بنا کر بھیجے. اس لیے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اپنے صحابی کو فرماتے ہیں جاؤ مشرق میں مغرب میں, تمہیں کہیں سے علم نہیں ملے گا سوائے در اہل بیت سے, کہیں سے علم نہیں ملے گا. دھوکہ دے دیں گے تمہیں, علم اگر چاہیے تو ہمارے در پر آنا پڑے گا. اس لیے اس زمانے میں فرما رہے مولا یہ نہیں فرما رہے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ, تو وہ ورڈز لمیٹڈ ہو جاتے اس ٹائم کے لیے جب تک سواریاں جانور تھیں. امام نے فرمایا جب بھی تم سوار ہوگے اور سڑک پر چلو گے تو یاد رکھنا پہلا حق پیدل چلنے والوں کا ہے. وہاں سے ہمیں فرما رہے ہیں. اس لیے ان کا علم کسبی نہیں ہے, اس کو کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کیا گیا, خدا نے عنایت فرمایا ہے. اس لیے ان کی جگہ پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے کہ بیٹھ جائے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اب بس 2-3 میں واقعہ درج کر دوں مولا کی زبان کے, تو اس سے برکت ہوگی. میں تو اپنا ایسی بولتا رہوں گا, لیکن مولا کا ابو بصیر مولا کے صحابی ہیں اور مولا کی خدمت میں آگے. علم کی بات ہے, ظاہر بات ہے, بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. تو اب انہوں نے ایک نئے طریقے سے گفتگو کی. کہا کہ انتم ورثۃ الرسول اللہ, آپ اللہ رسول اللہ کے وارث ہیں, بالکل ہیں. وہ وارث الانبیاء, اور انبیاء کی وارث ہیں, بالکل ہیں. علم کل ما عملوا, آپ جانتے جو کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے فرمایا ہاں. طویل حدیث ہے. پھر وہ کہتے ہیں فانتم تقدرون علی ان تحیوا الموتى, آپ اس پر قادر ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیں اور ان کو بنا کر دیں. اللہ کی رضا سے, اللہ کا علم. جیسے میں نے کہا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے, خدا نے ان کو عنایت کیا ہے, ان کے پاس تھوڑی, خدا نے ان کو عنایت کیا ہے. پھر بات چلتا رہا. پھر آپ نے کہا یعنی یہ سوال اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں, اب یہ اندھے ہیں, آنکھیں نہیں ہیں, تو یہ کہتے ہیں فمسح علی وجہی, کہ کیسے زندہ کرتے. تو امام نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا, میری دونوں آنکھیں واپس آ گئی, میں دیکھنے کے قابل ہو گیا. اب یہاں پہ بریکٹ میں جو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب امام ظہور کریں گے انشاءاللہ تو امام کو ضرورت ہوگی اس دنیا کی میڈیکل سائنسز کی, امام کو ضرورت ہوگی ان فارماسیوٹیکل کمپنیز کی, امام کو ضرورت ہوگی ان کی ایڈوانسمنٹ کی کہ جناب یہ آپریشن ایسے کریں گے, یہ دل کا علاج ایسے کریں گے, بھلا کریں گے. امام نے ہاتھ پھیر کے فرمایا دیکھو زندہ کرنا ہے تمہیں, یقین نہ ہے, لیکن تمہاری آنکھیں واپس آ گئیں. تو کہتے ہیں مولا نے ہاتھ پھیرا
اور جیسے ہی ہاتھ پھیرا چہرے کے اوپر میری دونوں آنکھیں واپس آ گئی. یعنی مولا نے ارادہ کیا کہ اب اس کی آنکھیں واپس آ جائیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ون وے ہو جاتا ہے نا, کر دیا تو اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرمایا, مولا نے فرمایا قال لی, مولا نے میرے لیے فرمایا اتحب ان تکون ھذا, تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ایسے رہیں, وَلَكَ مَا لِلنَّاسِ, اور تمہارے لیے وہ کچھ جو انسانوں کے لیے ہیں, وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہارے پاس وہ ہو کہ جو صحیح نہیں ہے, مثلا تم اب نکل جاؤ گے, بہک جاؤ گے, جانتے نہیں ہو. تو اس نے ابو بصیر نے کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا. تو مولا نے فرمایا یا تم چاہتے او تعود کما کنتا, جیسے تم تھے میں تمہیں ویسے ہی کر دوں. تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی کر دیجئے. اور مولا نے فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ گے وَلَكَ الْجَنَّةُ, پھر تمہارے لیے جنت ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ تم بغیر آنکھوں کے رہو. دیکھو ہم آنکھیں دے بھی دیں گے. پھر امام نے ہاتھ پھیرا اور آنکھیں واپس چلی گئی. یعنی ہم باتیں کرتے رہے جنت جہاں جنت دے رہے ہیں, ادھاری پہ کام نہیں کرتے ہیں. ادھار پہ کام نہیں کرتے. محبو, ہم جانتے ہیں تمہارے خلوص کو, جنت تمہارے لیے جنت ہے. اور کیسے فرمایا, اب یہی میں عرض کر رہا ہوں, جلدی جلدی گزر جاؤں, کوئی تحلیل نہیں کروں گا. امام کے صحابی خراسان سے, مشہد سے پیدل مدینہ گئے, چلتے رہے. اب آپ لگا لیے کتنی مسافت ہے, چلتے. اس زمانے میں تو کوئی موقع نہیں لگتے تھے, پانی پلا رہے ہیں, فضا کر رہے ہیں, نہیں, جیسے گزر رہے بیچارے چلتے رہے. اور جب وہ مدینہ پہنچے اور ایک مرتبہ نگاہ امام کے چہرے پر پڑی تو گریا شروع کر دیا, رونے لگے اور کہا کہ یہ تمام راستہ مولا میں آپ کے عشق میں چل کر آیا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا جائیں مشی پہ جائیں نہیں جائیں, میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی انفارچونیٹلی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی قصد برا ہے. مولانا ہماری مجلسیں یہاں پر جو ہے ویران ہو جاتی ہیں, لوگ اربعین پہ چلے جاتے ہیں. بھائی میری مجلس ہوگی, مولانا کا روزہ ہوگا, چلے جائیں گے. تو اسی لیے تو مجلس رکھی ہے کہ اتنا عشق ہو کہ اس مادی دنیا سے اٹھ کر وہاں چلے جائیں. جبھی تو مجلس رکھی ہے, ورنہ مجلس کا کیا مقصد ہے؟ ہال بھر لیں, چندہ آ جائے, میرا نام ہو جائے, میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ لوں, تو کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ کنیکٹ ہو جائے اس سرچشمہ نور سے. کیا کہنے سے تو وہ پورا راستہ پیدل چل کر آئے, مولا کو دیکھا اور مولا کو کہا کہ مولا یہ آپ کے عشق میں چل کر آیا ہوں. مولا نے فرمایا المرء مع من احب, جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو جائے گا. چاہے وہ پتھر سے محبت کرے وہ پتھر کے ساتھ ہو جائے گا. تو تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن تم ہمارے ساتھ ہوگے, ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. ایک پیادہ چلنے پر, لیکن کیونکہ عشق ہے اس لیے وہ عشق رکھا گیا ہے, وہ معیار رکھا گیا ہے اعمال کا, کہ اگر تم اس عشق میں کوئی عمل اور اعمال انجام دیتے ہو تو تمہارے اعمال پھر اس کی جزا. تو مولا یہی فرمایا, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں اور جنت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی کم ترین قیمت کیا ہے؟ جنت. کم ترین قیمت. تو ہم کہتے ہیں کہ جنت مل جائے گی, لیکن وہ جو اصحاب ہیں ان کے لیے جنت کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں تو آپ کی معیت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ چل سکیں, ہم آپ کے پیچھے چل جائیں, ہمیں ہی چاہیے, جنت نہیں چاہیے. اسی طرح سے ایک اور اس میں آتی ہے, اور یہ مثلا بہرحال امپورٹنٹ ہے. ایک شخص آیا اور آ کر امام کی خدمت میں, اور بوڑھا آدمی تھا, اور اس نے کہا کہ مولا میں اپنا عقیدہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. شیطان موجود ہے, ہم بہک نہ جائیں. مولا کے پاس آ رہے ہیں تو مولا کہ نہیں اپنے عقیدے پہ جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اور نے کہا بتاؤ بیان کرو. اس نے 4 چیزیں بیان کی, بس اسی پہ شاید گفتگو ختم ہو جائے. پہلا میرا پہلا عقیدہ, انی لا احبکم و احب من یحبکم. انی لا احبکم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا, واللہ ما احبکم, واللہ خدا کی قسم امام کے سامنے کہا ہے تو بتا رہے جھوٹی ہے سچی ہے, امام جانتے ہیں. کہنا ہے واللہ ما احبکم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں کسی بھی چیز کے. ما احبکم, میں کسی بھی چیز کے لیے نہیں کرتا. لطمع دنیا, دنیا کے لالچ میں نہیں, صرف اس لیے کہ آپ سے محبت واجب ہے,
اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت واجب ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں. یہ میرا پہلا عقیدہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ پہلا ہو گیا. اب یہاں پر حدیث ہے چھٹے امام کی. امام فرماتے ہیں بعض لوگ امام کے منتظر ہیں، نہ اس لیے کہ امام آ جائیں بلکہ اس لیے کہ ان کی دنیا بہتر ہو جائے، اس لیے وہ منتظر نہیں ہے. انتظار کرنے والا کسی بھی حالت میں ہو، اس کے لیے نہیں کہ میرے امام تشریف لائیں گے میری حالت تبدیل ہو جائے گی. اچھا میرے پاس بڑے بڑے بزنس ہیں، مائکروسافٹ میرے پاس آ جائے گی، آئی فون کی کمپنی کا میں مالک ہو جاؤں گا تو چلو امام کے ساتھ لگ جائیں. نہیں، اس لیے کبھی ہمارا ہوتا ہے ایسے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم منت مان رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن جو آرزو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. ابھی جو آرزو پوری نہیں ہو رہی تو اس میں کہا یار مجھے تو نہیں ملا، اور دیکھا میں نے، ارے پتہ نہیں فلاں کو دے دیتے ہمیں نہیں دیتے. ارے استغفر اللہ، یہ تصور کرنا دائرے سے نکال دیتا ہے. امام دے نہ دے، انسان صحت مند ہو بیمار ہو لیکن ہر حال میں اپنے امام کے ساتھ ہو. جو یہ ابو بصیر کا واقعہ ہے یہی بتا رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں آ جائیں گی لیکن تم ہمارے ساتھ نہ ہوگے. تو تمہیں یہ آنکھیں چاہیے یا اپنی وہی اندھی آنکھیں چاہیے؟ اس اندھی آنکھوں میں تم ہمارے ساتھ رہو گے. کہا مولا وہی چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، چاہے دنیا میں آنکھیں نہ ہوں. اس لیے دنیا تھوڑے عرصے میں گزر جائے گی، اس کو آگے نہیں بڑھا. تو ہم لوگ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہم صرف اس حال میں خوش ہیں جس میں امام میں چاہتے ہیں. ہاں دعا کرتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا، اس دعا کے عوض ہمیں کیا ملے گا ہم نہیں جانتے. اس دنیا کے اندر خدا کبھی رد نہیں کرتا اس دعا کو جو شرعی طور پر صحیح ہو، کبھی رد نہیں کرتا. تو مولانا ہمیں تو نہیں ملا کچھ بھی، ہم تو اتنے سے دعا میں ہماری شرعی دعا ہے لیکن ہمیں نہیں ملا. خدا نے اس کو کہیں رکھا ہے، یہ معصوم بھی بتایا، ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں کہاں پہ خدا رکھ رہا ہے. نہیں، مولا فرماتے ہیں وہ ان دعاؤں کو رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کا عوض تمہیں عنایت کرے گا قیامت کے دن کہ تم اپنی ہر تکلیف میں صرف مجھ سے دعا کرتے تھے، میں نے کوئی تمہاری تکلیف رفع نہیں کی لیکن پھر بھی تم دعا کرتے تھے. یہ تمہارے لیے ذخیرہ ہے آخرت کا، وہاں تک لے کر چلے جاتے ہیں. پھر یہ شخص سمجھتا ہے دوسرا، واللہ انی لابغض عدوکم وابرأ منہ، آپ کے دشمن سے بغض رکھتا ہوں اور اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اس سے دوری، اس کے ساتھ نہیں ہوں. واللہ ما ابغضہ وابرأ منہ لوطن کان بینی وبینہ، میں صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ آپ کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھتا ہوں، اور کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے میرا. کیا کہنے اللہ، ہر دشمنان اہل بیت لانا، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، وہ صرف آپ کا دشمن ہے، میرا بغض اسی سے ہی، باقی میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے. کہنے سید بہت میرے لیے شاید بہت اچھا ہوگا، کبھی کبھار بہت کبھی ہمارے نوجوان بہک جاتے ہیں کس کے پاس جائیں، کس سے شادی کریں. کبھی یہ دنیاوی حسن ان کو اپنے شہر میں لے لیتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، تو وہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں جو محب اہل بیت نہیں ہے. اس لیے بڑا کریٹیکل موقع ہے، یہاں پہ نکل آئے گا آدمی کہے کیا کریں، کیسے جائے، کیا معیار ہے. معیار ہمارا نہیں ہے، معیار ان کا دیا ہوا ہے. اور اس کے اپوزٹ میں شاید بیان کر چکا، لیکن ملعون حجاج بن یوسف ثقفی ملعون کے زمانے میں ایک عورت آئی ایک خاص قبیلے کی. اچھا وہ سب سے ہی ٹیکس لے رہے تھے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے، بھائی آپ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پارٹی کے، ووٹ دیتے نہیں دیتے، ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. تو وہاں پر بھی ایسی کر رہے تھے، جب انسان فرعون بن جاتا ہے تو ہر ایک سے لیتا ہے، تو ٹیکس انہوں نے لگایا ہوا. تو وہ عورت آئی، اس نے کہا کہ حجاج ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کم کر دو. اس نے کہا کیوں، کیا ریزن ہے؟ اس نے کہا ایک ریزن ہے. کہا بتاؤ. اس نے کہا جب ہماری بیٹیوں کے پاس رشتہ آتا ہے نا تو وہ دولت نہیں دیکھتے، بیٹیاں وہ دولت نہیں دیکھتی، نہ اس کا پڑھا لکھا ہونا یا اس کا خاندان، کچھ بھی نہیں دیکھتی. ایک چیز دیکھتی ہیں، جس نے رشتہ بھیجا ہے وہ دشمن علی ہے یا نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ شادی کرتی ہیں. تو ملعون کہتا ہے کہ ہاں تمہارا ریزن ویلڈ ہے، اس بنیاد پر تمہارا ٹیکس کم کر دیا جائے گا. دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں، تو ہمارے لیے بھی تو لائن آف ایکشن ہے نا، ایسے ہی تو نہیں جائیں گے. تو یہ کہہ رہا مولا میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں، صرف ایک وجہ ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے.
کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہے، وہ میرے دشمن ہے، میں ان کے ساتھ کبھی دوست نہیں ہو سکتا. احسان اخلاق سب کچھ ہے کیونکہ خدا کر رہا ہے، لیکن میری دوستی محبت نہیں ہوگی ان سے کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہے. پھر تیسرا کہتا ہے واللہ انی لاحل حلالکم واحرم حرامکم، جو آپ نے حلال کیا وہ میرے لیے حلال، جو آپ نے حرام کر دیا وہ میرے لیے حرام. یہ میرا تیسرا عقیدہ ہے. چوتھا وانتظروا امرکم، اور ہم منتظر ہیں کہ امام کا ظہور ہو اور ہم اس امر کے منتظر ہیں جو آپ کو دیا جائے گا. یہ کہنے کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا یہ صحیح ہے، میرا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ تو مولا نے عجیب و غریب کہتے ہیں میرے والد کے پاس ایسے ہی ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہی بات کی کہ یبنا رسول اللہ میرے 4 عقیدے ہیں. تو میرے والد بزرگوار نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ، علی، حسن، حسین سب تمہارے ساتھ ہیں، قیامت کی پریشانیاں تمہارے لیے نہیں ہیں، جنت میں تم ہمسایہ ہو گئے ان افراد کے. اور یہ باتیں بیان کی، یہ شخص سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے ایک خواہش کی مولا کیا آپ اس حدیث کو دوبارہ بتا دیں گے میرے لیے؟ مولا نے دوبارہ وہی حدیث ریپیٹ کی. اس کے بعد وہ شخص اٹھا، امام کا ہاتھ چوما، آنکھوں سے لگایا اور چلا گیا. اور یہاں پر امام نے فرمایا من احب ان ينظر الى رجل، کوئی اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی جنت کا شخص ہے تو دیکھو اس کی طرف، یہ وہ شخص ہے جو جنت میں جائے گا. مطلب معیار عنایت فرما رہے ہیں، اس سے ڈیویشن تمہیں لے جائے گی کہیں پر، بچ نہیں سکتے. ہماری محبت ہے جو تمہیں بچائے گی، ہمارا حب ہے جو تمہیں بچائے گا، کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اس لیے بیان فرما رہے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ irrelevant نہیں ہے کہ ہم کہیں 1200 سال پہلے تھے مولانا، اب نہیں ہے، اب تو ہمیں بہت سی دوسری چیزیں چاہیے بچنے کے لیے. نہیں، صرف ان کا حب ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے اور کچھ نہیں بتا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ احکامات معصومین نے فرما دیے. ابھی جابر بن یزید جوفی اور ایسے واقعات، جناب بہلول کا بھی یہی واقعہ ہے اور ان کا بھی یہ واقعہ ہے 5ویں امام کی خدمت میں، اور یہ کوفہ سے ہیں اور زیادہ تر امام کے شاگرد کوفہ سے، تقریباً 400 450 شاگرد ہیں 5ویں امام کے. ان کا زیادہ تر کا تعلق کوفہ سے. کیوں؟ مدینے سے دور رکھا تاکہ حکومت ان کے اوپر سخت نہ لے اور ان کو قتل نہ کرے، ایسا ہو رہا تھا. تو وہ واپس آ رہے تھے مسافرت سے، شاید امام کے دیدار سے واپس آ رہے تھے. قاصد آیا، خط دے دیا، جابر بن یزید جوفی، مقام کیا تھا؟ کوفے کا گورنر جو کہ بنو عباس کا ہے، بنو امیہ کا تھا اس وقت، بنو امیہ لعنت اللہ علیہم. اور وہاں سے اس نے کہا کہ یہ جابر جو ہے وہ قاضی القضات کے لیے فٹ آتا ہے. اتنا علم تھا جابر کے پاس. وہ جابر نہیں، جابر بن عبداللہ انصاری نہیں، یہ دوسرے جابر ہیں. کہا کہ اس کا نام نامینیٹ کر رہا ہوں میں کہ یہ قاضی القضات ہو جائے. جب وہ واپس آ رہے ہیں، امام کا خط آیا، انہوں نے پڑھا، تھوڑا سا چہرے کا رنگ بدلا، خط کو رکھ دیا. جب واپس کوفہ پہنچے ہیں، پہلا کام جابر نے کیا کیا؟ جابر نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے اوپر گھوڑا بن کر گلیوں کے اندر دوڑنے لگے، گلیوں میں دوڑنے لگے. کون؟ جابر، جن کا وہ ملعون حکومت کا نمائندہ نام تجویز کر رہا ہے کہ یہ قاضی القضات ہوں گے. کوفہ میں سارے قاضیوں کو اور جسٹس اور ججز کو اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی ان کے پاس ہوگی. اور جابر کو کیا پیغام آئے کہ جابر تم ایک لکڑی اٹھاؤ اور اس کے اوپر گھوڑا بن کر گلیوں میں دوڑنے لگو. اب میرے جیسا شخص ہوتا، پڑھا لکھا، کتنا پڑھا لکھا؟ آپ سمجھیں کہ ہر آئی وی لیگ یونیورسٹی کی ڈگری اس کے پاس ہے، تب بھی مساوی نہیں ہوگا جناب جابر کے علم کے. ہر چیز ان کے پاس لگی ہوئی، ہر ڈاکٹریٹ ان کے پاس موجود ہے. اور اگر اس کو کہا جائے کہ تم آج سے پاگل پن کا اظہار کر دو تو میں کہوں گا امام کو پتہ نہیں میں ہوں کون. لیکن جو امامت کا قائل ہے وہ جانتا ہے کہ امام مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اور جناب جابر نے یہی کام انجام دیا. اور اس کے بعد دوسرا خط جو خلیفہ کی طرف سے گورنر کے پاس پہنچا، کہا جابر کو قتل کر دو بلا کر. جب گورنر نے بلایا، کہا معلوم کرو، کہا جابر تو پاگل ہو گئے. اس نے کہا نہیں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ رپورٹ کروں کہ کیا حال ہے. خود گئے، نکل کر ملعون گیا گورنر ہاؤس سے. اور اس کے بعد اس نے جا کے دیکھا، کہا جابر گلی میں بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کے بعد اٹھے بغیر کسی وجہ کے، پھر اسی ڈنڈی کے اوپر آئے اور گھوڑے کی طرح گلیوں میں جانے لگے. امام نے کہا ہم ضمانت دیں گے تمہاری زندگی کی، کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو.
اس لیے ضامن وہی ہیں ہماری زندگیوں کے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کام انجام دو. لیکن اگر امامت کے قائل ہو جائیں اور امام کے علم کو خدا کے علم کی طرف سے سمجھتے ہو تو پھر ہمارے لیے سوال نہیں ہوگا میں یہ کیوں کروں, میں تو کینیڈا میں آ گیا, میں تو امریکہ میں آ گیا. Why is it necessary for me to follow the Islamic rules in this world? Why is it necessary? Because my faith is not strong on the imamat. That's why I am questioning. Why should I follow? Why should I do hijab? Why should I perform this? Why should I come every week, for example? Why should I participate in these majalis? What is the reason behind it? مولا نے کہا جو ہمارا ذکر کرے گا ہم اس کے دل کو زندہ کریں گے. اس کے دل کو زندہ کریں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے دل کو زندہ کریں گے. وہ دل زندہ ہوتا ہے ان کے ذکر سے. سمجھ میں آئے نہیں آئے, میں تو بہت سے دفعہ میں کہتا ہوں وہاں پر بھی ہمیں کس نے کہا ہمیں سمجھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. افتخار عابد کی بات کس کو سمجھنی ہے, سمجھنی نہیں ہے. وہاں بتا رہے مولا ہم آپ کے غم میں اپنی دنیا چھوڑ کر آئیں, ہم آپ کی خوشی میں اپنی دنیا چھوڑ کر آئیں. یہ اظہار کرنا ہے, اس اظہار کی ویلیو ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں نمبر 1 کیٹیگری کے عالم کو سن کر آ رہے ہیں, نمبر 2 نمبر 3 کس کے کتنے فالوورز ہیں انسٹاگرام پر, کس کے کتنے فالوورز ہیں یوٹیوب کے اوپر, ہم اس کو سنتے ہیں. مولانا آپ کو پتا ہے میں اس کو سنتا ہوں جس کے 2 ملین فالوورز ہیں. پھر وہ 2 ملین میں امام ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو 50 ملین بیکار. آپ جائیے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے, پھر جائیے گوگل پہ سرچ کیجئے جناب کون سی چیز سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے. You will find out 40 million, not 4 million, 40 million views for a senseless video. تو آپ کہاں کرائٹیریا بنا رہے ہیں کہ 40 ملین 2 ملین 5 ملین؟ نہیں مولا کچھ نہیں, آپ کی محبت میں آ رہے ہیں, آپ کی محبت اس کی آ رہے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے. کون بیچتا ہے آپ کے سامنے؟ کوئی نہیں بیچتا. آپ کے در پر حاضری دے دیں گے, ہمیں وصول ہو جائے گا جو وصول ہونا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے ائمہ علیہ السلام اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جابر اب تم پاگل پن پہ آ جاؤ, کیونکہ ہم نے ضمانت لی ہے کہ تمہاری زندگی کو بچائیں گے, اس لیے ہم تمہاری زندگی کا تحفظ کریں گے. کیسے تحفظ کرنا ہے؟ جابر کو سمجھ میں نہیں آیا, یہ کی پوائنٹ ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ کر ہم نے فالو کیا تو ہم نے امام کو فالو نہیں کیا, ہم نے اپنے عقل کی پرستش کی ہے. امام کے سامنے آنا ہی اس وقت ہے جب سرنڈر کر دینا ہے, تسلیم کر دینا ہے کہ مولا آپ نے فرمایا, بس اب کوئی عقل نہیں لڑائیں گے, اب کوئی لاجک نہیں آئے گی, اب کوئی ڈیفائن نہیں کرے گا کیا ہے, بس آپ کا کال ہے, یہ حقیقی کال ہے, فنش سرنڈر, چلے جائیں گے. اس لیے جب کوئی ان کے در پر آ جائے اور کہے کہ آپ دیں گے تو کس کس کو علم دے دیا؟ وہ مدینہ جہاں پر یہ رسم تھی کہ اہل بیت کے جنازے رات میں اٹھائے جا رہے ہیں, یا اہل بیت کے جنازوں پر تیر برسائے جا رہے ہیں, یا اہل بیت کے جنازے کو پامال کر دیا جائے, یہ رسم ہے نا, نہیں چل رہا ہے. وہاں پر یہ معصومین ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ چوتھے امام کا جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو پورا مدینہ ہے, لوگوں کو بتایا کہ ہم ہیں کون, دیکھو تمہیں غلط بتایا گیا. اور جب 5ویں امام کی شہادت ہوئی ہے, بس 2 روایتیں اور آپ کی زحمتیں تمام متصل کر دیں. جب 5ویں امام کی شہادت ہوئی ہے تو ایک روایت عجیب و غریب میں نے دیکھی, کیونکہ اس سے پہلے ایک نے اچھا کہا, اور ہمارے بھی بہت سے ذاکرین اس بات کو کہہ چکے. انہوں نے کہا کہ جب تم مدینے جاؤ نا تو یہ دعا کرنا کہ صبح مدینے پہنچو, اور رات میں مدینے نہ جانا, ٹھہر جانا, صبح کا انتظار کرنا. کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم رات کو مدینہ جاؤ گے نا تو تمہیں ہر جگہ چمک دھمک نظر آئے گی, لیکن جہاں پر 4 ائمہ دفن ہے نا وہاں پہ تاریکی ہوگی, کوئی چراغ بھی نہیں جلے گا وہاں پر. اس لیے دعا کرو کہ جب تم پہنچو مدینہ تو صبح پہنچو, تاکہ تمہیں نظر آئے کہ سب کچھ ایک جیسا ہی ہے, اور اس غربت کا شاید اندازہ نہ ہو سکے تو یہ مدینہ. لیکن دیکھیے اسلامی تاریخ میں یہ کچھ ہی
وہ افراد تھے اہل بیت کے کہ جن کو پورے مدینہ نے آگے دفن کیا. لیکن ایک روایت بس یہ موجود ہے کہ جب امام کی شہادت کی اطلاع آئی تو تمام افراد جو بھی شاگرد تھے ان سب نے آگے کفن دینے کی تجویز دی. یہ ہماری طرف سے کفن ہے, اگر امام کے جسم کا حصہ قرار پڑ جائے تو ہمارے لیے بہت ہی متبرک ہو جائے گا. کوئی اور آیا اس نے کہا یہ کفن لے لیجئے, کوئی اور آیا اس نے کہا یہ کفن لے لیجئے. میں کہوں گا مولا آپ وہ شاہد ہیں, آپ وہ گواہ ہیں جس نے کربلا میں وہ کچھ دیکھا ہے جس کو ہم 1400 سال سے سن کر صرف آنسو بہا رہے ہیں. آپ نے وہ سب کچھ کربلا میں دیکھا. مولا آپ نے دیکھا آپ کی پھوپھی اماں کس طرح سے خیمے سے نکل کر گئی. مولا آپ اپنے گھر میں موجود تھے, آپ کے اصحاب آپ کے گرد موجود تھے, لیکن آپ نے دیکھا تھا جب آپ کے جدے بزرگوار امام حسین علیہ السلام اپنے زلجنا سے زمین پر تشریف لائے تو کوئی موجود نہ تھا جو امام کو سہارا دیتا. مولا آپ کی شہادت کی خبر آپ کے بچے تک پہنچی, آپ کے فرزند تک پہنچی, لیکن آئیے کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے جدے بزرگوار کی خبر آنی تھی تو کوئی مرد نہیں تھا, کوئی فرد نہیں تھا. ایک مرتبہ مرتجز آیا, اپنے پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا, خیام تک آیا, جب آواز سنی جناب سکینہ آئی, ایک مرتبہ زلجنا کی گردن میں باہیں ڈالی, کہا زلجنا میں جانتی ہوں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا, لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں زلجنا میرے بابا کو پانی بھی ملایا یا نہ؟ یا امام زہرا, یا امام جعفر صادق, جب آپ نے اپنے والد کو دفن کیا لوگ آپ کے گرد تھے, کوئی آپ کو تسلی دے رہا تھا, کوئی آپ کو سہارا دے رہا تھا, لیکن آئیے 11 محرم کی صبح جب اسرا کو باندھ کر لے جایا جا رہا ہے, ایک 24 سال کا جوان ایک مرتبہ دیکھتا ہے. جناب زینب سے روایت ہے, جناب زینب فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو گیا, قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے. ایک مرتبہ میں نے آواز دی, ارے بیٹا سجاد یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں, میرے بھائی نے تمہیں میرے حوالے کیا. کہا پھوپھی اماں میں کیسے ایک جوان اپنے بابا کے لاشے کو دیکھوں جو پامال ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ